جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کے ہوش اڑ گئے، غم کا موقع تھا، دل غم سے پھٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں نہیں، حضور ایسے گئے ہیں اپنے رب سے ملنے جیسے موسیٰ طور پر گئے تھے، خبردار اگر کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا گردن مار دوں گا اس کی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ ایسے میں ایک شخص تھا جو آیا، اپنی سواری سے اترا۔ ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، حضرت ابوبکر اجازت لے کر اپنی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں جو شہر سے باہر تھی وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو وصال مبارک کی خبر پہنچی تو آپ وہاں سے تشریف لائے، اندر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے جا کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابوبکر نے پڑھنا شروع کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، کچھ کا انتقال ہو گیا، کچھ حق کی پاداش میں قتل کر دیے گئے، تو اگر افإن مات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، قرآن کے الفاظ ہیں افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا پاؤں کے بل گھوم جاؤ گے، چلے جاؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آیت تو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی لیکن معنی اور ترجمہ اس دن سمجھ میں آیا، ابو بکر کی زبان سے سن کے یوں لگا جیسے آج اتری ہے یہ آیت۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا من یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، اسے موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ مُحَمَّدٌ قَدْ مَاتَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اسے پورا کر کے اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سب سے اہم مسئلہ خلافت کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک اسلامی سلطنت، ایک اسلامی دولت، ایک دعوت کا نظام، ایک جہاد کا نظام، ایک مظلوموں کا نظام، ایک ظالموں کے خلاف نظام، ایک اللہ اور اس کے رسول کی آواز کا نظام، ایک قرآنی معاشرہ کھڑا کر دیا تھا کہ وہ معاشرہ گر نہ جائے، خلافت کا نظام قائم رہے۔ سب سے پہلے خلافت کے امور کو نمٹایا، پھر تدفین کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے فراغت حاصل کی۔ لشکر اسامہ کھڑا تھا، صحابہ نے کہا مشکل وقت ہے، اسے اس وقت نہ بھیجا جائے۔ عجیب عجیب الفاظ ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے۔ فرمایا کیا میں پہلا حکم وہ جاری کروں گا جو میرے آقا کے آخری حکم کے خلاف ہوگا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہ تھا کہ اس لشکر کو بھیجا جائے، اور میں پہلا حکم یہ جاری کروں کہ اسے روک دو؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اگر کتے یہاں پر آ کر اپنے منہ میں ہماری لاشیں بھی گھسیٹتے پھرے تب بھی کوئی غم نہیں، یہ لشکر نہیں رکے گا، یہ جائے گا، کیونکہ پیارے آقا کا حکم ہے۔ مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی باقی اسلام مانتے ہیں، مال نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کوئی ایک ٹکڑا رسی کا دیتا تھا وہ بھی نہیں دے گا، اس کے خلاف بھی لڑوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا آپ ایسے لوگوں پر تلوار اٹھائیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آپ ان سے لڑیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ان سے لڑوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، اللہ کے رسول کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، جو اس میں فرق کرے گا میں لڑوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اور سینہ کھل گیا ہمارا، مرتدین کا فتنہ اٹھ گیا، مانعین زکوٰۃ اٹھے، مدعیان نبوت اٹھے، ہر طرف لشکر روانہ کیے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہر طرف نہ بھیجیں، کم از کم ان کو چھوڑ دیں، ان پہ نرمی کریں جو مانعین زکوٰۃ ہیں۔ حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا، یہ مدبر ابو بکر، ارحم امتی بامتی ابو بکر، سب سے رحیم کریم شفیق امت پر ابو بکر۔ لیکن اس موقع پر کسی آدمی کے نرم شریف اور کریم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر سودے بازی کرتا ہے۔ حضرت عمر جیسے سخت آدمی کا سینے پر ہاتھ مارا، کہا عمر جہالت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر نرم ہو گئے۔
خدا کی قسم اگر مجھے اکیلے اور تنہا بھی لڑنا پڑا تو میں ان سب سے جا کے لڑوں گا۔ اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کوئی کمی ہوگی، کوئی نقص ہوگا اور میں زندہ ہوں گا؟ میرے زندہ ہوتے ہوئے یہ ہوگا؟ ہو نہیں سکتا۔ ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلایا، ہر چیز کو استوار کیا، حتیٰ کہ پورے عرب کے فتنے دبتے چلے گئے۔ انتقال کا وقت قریب آیا تو بیٹے کو بلا کر کہا، نئی چادروں میں کفن مت دینا، اس پر زندوں کا زیادہ حق ہے، پرانی چادروں میں کفن دینا۔ فرمایا رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلا آدمی جو کھڑا ہوا وہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ہمارا اثاثہ، ہمارا سرمایہ، ہمارا فخر ہے۔ اگر غرور جائز ہوتا تو یہ ہمارا غرور ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ لیکن اگر اس امت کی مردم شماری شروع ہوگی تو شروع کہاں سے ہوگی؟ وہ پہلا شخص جس سے امت کی مردم شماری شروع ہوگی وہ پہلا مرد ابوبکر صدیق ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری نبی کا پہلا امتی ابوبکر صدیق ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ بنیاد ہیں ہر کار خیر کی۔ وہ پہلا شخص جس نے تصدیق کی آقا دو جہاں کی، وہ پہلا مرد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پہلا شخص جس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر دین کی علل اعلان دعوت دی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پہلا شخص جو دین کی دعوت کی پاداش میں مارا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعوت میں ساتھ، مکہ میں ساتھ، مدینہ میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، مسجد میں ساتھ، غزوات میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، تنگی ترشی تکلیف ہر جگہ ساتھ، حتیٰ کہ روزے میں ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا ہم قیامت کے دن یوں ہی اٹھائے جائیں گے، روز محشر ساتھ۔ جب حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹ لیا، آپ نے لعاب دہن لگایا، وہاں آپ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں دعا کی کہ یا اللہ ابوبکر کو جنت میں میرے درجات میں میرے ساتھ رکھ۔ روایات میں آتا ہے، سیرت ابوبکر صدیق میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی، جنت میں بھی حضور کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تقدس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سے ہمیں بھی حظ وافر عطا فرمائے۔ آپ جیسی جاں سپاری، آپ جیسی محبت، فنائیت، فدائیت، جان، مال، اولاد سب رسول اللہ پر لٹا دیا۔ آپ نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ دیں گے قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق۔ اللہ کے نبی فرماتے سب کے احسان چکا دیے، ابو بکر کا نہیں چکایا، ساتھ لے کے جا رہا۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی محبت، فنائیت اور استقامت فی الدین جو آپ کا خاصہ اور آپ کا وصف تھی، ہم سب کو عطا فرمائے۔